الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في سورة لقمان: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إن تكو مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وهو اللطيف الخبير. وقال في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصطبر عليها ما أصابك وفي ذلك من عزم الأمور. في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في سورة الكهف: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. محترم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو زیبا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے خاطر ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا غمخوار، ایک ایسا انسانیت کا پرسان حال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مبعوث فرمایا، اور احسانات کے دہانے ہمارے اوپر ہموار کر دیے۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین، آج کے درس کا ٹاپک ہے کہ تربیت اولاد کے سنہرے اصول۔ ہر کوئی ہر چیز سے واقفیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی واقفیت ہونے کی بنا پہ بھی ہم اپنا سبق بھول جایا کرتے ہیں۔ اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے، یعنی جو سبق کے اندر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں، اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور سبق کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ نے اپنے قرآن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا تاکہ وہ ہم تک رب سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے درس کے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے قرآن مقدس کی آیتوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں سب اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گی۔ یقیناً کچھ ایسے اچھے کلمات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے التعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر ایسی مثال بن جایا کرتی ہے جیسے چٹان پہ نقش و نگار کر دیا گیا ہو۔ کچھ اچھے کلمات جب ہم اس کائنات کے اندر اس کو رواج دیتے ہیں تو اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی ایندھن سے بچاؤ، جہنم کے آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشن کیا ہے پتھروں کے ذریعے سے اور انسانوں کے ذریعے سے، اور اس آگ پر ملائکۃ غلاظ شداد بہت ہی مضبوط فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔
سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمنوا کوئی کسی اور کو نہ سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس جیسا کسی اور کو تصور نہ کرنا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی عظیم گناہ ہے، بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ آگے سورہ لقمان کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 16 کے اندر یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، لقمان کہہ رہے ہیں، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے ان تکو مثقال حبہ، اگر ایک رائی یعنی مسٹرڈ کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہو یا ایک رائی کے برابر بھی کوئی اچھائیاں ہو، من خردل فتکون فی الصخرہ، اور اسے اگر پوشیدہ کرنا چاہو، اسے چھپانا چاہو، کسی چٹان میں رکھ دو یا چٹان کے دونوں پارٹ میں رکھ دو، اور فی السمائی یا آسمان میں اسے بہا دو، یا فی الارض یا زمین کے تہہ میں اسے سمو دو، تو یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لانے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے سامنے پیش کر کے دکھائے گا۔ آگے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 کے اندر لقمان کی نصیحت ہے، یا بنیا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، نیکی کیا حکم دیتے رہنا، ونہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرتے رہنا، کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پر، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تاکیدی کاموں میں سے جو نافذ کیا ہے، ان تاکیدی کاموں میں سے کام ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پابند رہو۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو، ہر اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاؤنٹنٹ کر کے گن کر شمار کر دیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہ ہمارے سامنے ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح رکھ دی جائیں گی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 69 کے اندر اللہ کا فرمان ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، لوگ کہیں گے، نافرمان کہیں گے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے کہیں گے کہ ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرہ، کہ اس کے اندر کوئی چھوٹی چیز بھی چھپی نہیں، ولا کبیرۃ، اور اس کے اندر کوئی بڑی چیز بھی چھپی نہیں، الا احصاها، مگر ہر چیز کو اس نے گن کے شمار کیا ہے، اور الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ ہر چیز کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ساری چیزوں کو جب ظاہر کرے گا، اس کے اندر تخفیف کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، جو اعمال ہم نے دنیا میں انجام دیے ہوں گے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ یقیناً ان آیتوں سے، ان قرآن مقدس کی آیتوں سے ہمارا ایک ذہن بنتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں اور اپنے بچوں کو کیسے تیار کریں۔ یقیناً ہمارا جب خسران ہوا کرتا ہے، کاروبار اگر ٹھپ ہو جائے تو یقیناً ہم اس کے لیے ایک فراق میں رہتے ہیں کہ کیسے اس کو ڈیولپ تک پہنچایا جائے، کیسے اسے ترقی کے منازل طے کیے جائیں۔ لیکن ہم اپنے کاروبار کو تو ترقی دینا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے بچی کی زندگی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم فکر نہیں کرتے۔ دنیاوی ایجوکیشن کے لیے تو ہم خوب فکر کیا کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بچے کا کیسے ڈیولپڈ ہو، اس کا کیسے ذہن بنے، کیسے بڑوں کی تعظیم کا جذبہ اس کے دل کے اندر آئے، کیسے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا ہو، کیسے اس کی روزمرہ اٹھنا بیٹھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر ہو، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ اگر تھوڑے سے اپنے روزمرہ زندگی کو، اپنے فیملی سسٹم کے اندر تھوڑی سی اگر چینجنگ لائیں اور اپنے تفکرات کے اندر اگر تھوڑی سی چینجنگ لائیں تو یقیناً ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب کے سب عبادت بن رہا ہوگا، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین میں ہمارا شمار ہو رہا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، 1109 نمبر حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب یہ کیسے؟ ہم تو اپنے بچے کے اوپر بچوں کی تعلیم کا نظم و نسق اچھا کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے اچھا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ فتنہ کیوں استعمال کر دیا؟ وہ تو ہمارے لیے معاون ہوتا ہے، بچہ ہمارے لیے مددگار ہوتا ہے، بچہ اپنے باپ کی انگلیوں کو پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے، لیکن ایک مدت کے گزر جانے کے بعد جب باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کا مددگار بن جایا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اولاد اور مال یہ فتنہ ہے، اس سے ایک ہمارا ذہن بن رہا ہے کہ ہم نے اگر اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو نہیں سکھایا، اس کی زندگیوں میں آداب کو، معاملات کو اور احسانات کو اور پڑوسی کے حقوق کو، ان ساری چیزوں کو اس کی زندگی میں ہم نے عمل کر کے اپنی ذات سے اسے ہم نہ دکھایا، پریکٹیکلی طور پہ ہم نے اس پہ آمادہ نہ کیا اور اس پہ ہم نے چلایا نہیں، تو یقیناً وہ اولاد ہمارے لیے فتنے کا سبب بنے گا، اس لیے کہ وہ خرافاتی اعمال انجام دے رہا ہوگا۔ جب خرافاتی اعمال انجام دے گا تو یقیناً وہ ہمارے لیے باعث خیر نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں بباغ دہل یہ اعلان فرما دیا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ شمار کر کے دکھائے گا۔ اب ہم کیسے اپنی آل اولاد کی پرورش کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم بچوں کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کرتے ہیں، کیا وہ بچہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے؟ تو آج معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے 60% یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بچے ہمارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتے، الا یہ کہ 40% بچے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو رہے ہیں، جس پہ پوری دنیا کا نظام کا انحصار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم کو باقی رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 8 سال یا 10 سال کی مدت شعیب علیہ السلام کے پاس جب پوری کرنے کے بعد وہ اپنی دلہن کو، اپنی رفیق حیات کو لے کر جب چلے تو چلنے کے ساتھ انہوں نے فکر لاحق کی، انہیں ضرورت محسوس کی کہ اب ہم راستے میں جا رہے ہیں، اتنے میں ہمیں ٹھنڈک لگ رہی ہے، جب ٹھنڈک لگ رہی ہے تو ہمیں آگ کی ضرورت ہے، یا اس طریقے سے بھوک لگ رہی ہے تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، یا اگر ہم جسم پہ کپڑے کی اگر تنگی ہے تو ہم ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں تو کپڑے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا امکسو، آپ یہاں پہ ٹھہریے، میں دور شعائیں دیکھ رہا ہوں، میں دور آگ دیکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور جانے کے بعد کچھ آگ کے شعلوں کو میں لے کر آؤں گا تاکہ اس سے آپ کی برودت دور ہو، آپ کی ٹھنڈک دور ہو اور آپ اس سے اپنے ہاتھوں کی سکائی کریں، یعنی اپنے جسم کو راحت پہنچائیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذہن بنا رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے چلنے کے آداب، کہ ہمیں معاشرے میں اپنے بچوں کو کیسے آداب سکھانے چاہیے، اس کا چلن کیسا ہو، اس کے بولنے کے انداز کیسے ہو، وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں ایک ایک کر کے شمار کیا جائے گا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، یمشی علی الاستحیاء، وہ شرم کی چال چلتے ہوئے آئی، اور آنے کے ساتھ اس نے مخاطب کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اسی لیے ہمارے والد محترم نے آپ کو طلب کیا ہے۔ دیکھیے سڑک پہ چلتا تو ہر کوئی ہے، آج کل ایکسکیوز می اور پلیز می اور نہ معلوم ایسے سینٹینس چل گئے ہیں کہ لڑکوں کا جھرمٹ ہے یا لڑکیوں کا جھرمٹ ہے پتہ ہی نہیں، لڑکیوں کے جھرمٹ میں لڑکے جا رہے ہوتے ہیں اور لڑکوں کے جھرمٹ میں لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں، اور ایسے سینٹینس ادا کیے جاتے ہیں کہ میری ہیلپ کی جائے، مجھے راستے دیے جائیں، تھوڑی کشادگی پیدا کی جائے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل رہے ہیں، پورے سفر میں موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، اور
شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور وہ ٹریک بتا رہی ہے، وہ راستہ بتا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں انجانے تھے، گویا کہ یہ ایک انداز بتایا جا رہا ہے اس سے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیسے سڑک کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اگر کہیں پہ بھیڑ موجود ہو تو ہمیں کس انداز سے چلنا چاہیے۔ لیکن اس پہلو پہ ہم غور نہیں کرتے، بلکہ ہمارے بچے بھی دھکے مارتے ہیں، ہماری بچیاں بھی کسر نہیں چھوڑتی، وہ بھی دھکے مار کے نکلتی ہیں۔ اور یہ آسان سے جملے انگریزوں نے ہمیں دے دیا، ایکسکیوز می، چھوڑے سے بھیڑ کو خالی کرنا ہے، یہ کہہ کے بچے بھی نکل رہے ہیں، بچیاں بھی نکل رہی ہیں۔ کیوں نہ اپنے راستے کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے اس پہ عمل کیا جائے، نہ کہ ان کے طریق کو اختیار کیا جائے۔ تو سب سے پہلی روایت سنیں کہ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابیہ عن جدہ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہ وابناؤهم 10 سنین۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ آج ہم دروازہ کھٹکھٹاتے بھی نہیں، صبح کے وقت ہم اٹھتے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کان سے ٹکراتی ہے اور ہم اپنی عبادت کے لیے مسجد کو رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم اپنے بچے کا دروازہ نوک کریں، اور نوک کرنے کے بعد کم سے کم اسے باخبر کریں، کم سے کم یہ کہتے ہوئے نکلیں کہ اذان ہو گئی ہے، نماز کی تیاری کر لو، نماز کے لیے نکلو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سینکڑوں جگہ پہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو اگر نماز کا پابند نہ ہو۔ لیکن والدین اس میں سستی برتتے ہیں، اس معاملے میں سستی برتتے ہیں۔ اگر بچے کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہو، اگر بچے کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو، اگر اچھے بائک کی ضرورت ہو، اس کے لیے ہم فکر مند ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن فرمان الہی یہ سورۃ تحریم کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی ایندھن سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، ہم خود کوئی مسجد کو آ جاتے ہیں، اپنے بچے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر، اسی روایت کے اندر، یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2120 کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اسی روایت کے اندر اگلی کڑی یہ ہے کہ اگر بچہ حد شعور کو پہنچنے لگے، یعنی 10 سال کے بعد جب بچہ ہو یا بچی ہو، جب وہ کراس کرنے لگے، اس کے بستر کا الگ نظم و نسق کرو، اس کا سسٹم، رہن سہن کا سسٹم الگ الگ کرو۔ اگر بھائی بہن ہیں 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو ہمیں الگ الگ اسے رکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اتنی وسعت نہیں، ہمارے پاس کوئک ریلیف کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں، ہم یہ عمل کیسے انجام دے سکتے ہیں، لہذا بستر لگا دیا، بچے بھی سو رہے، بچیاں بھی سو رہی ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر ہم 4 بچوں کو ارینج کر سکتے ہیں۔ اگر صرف 4 کی 4 بیٹیاں ہیں وہ بھی ارینج ہو سکتی ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی ارینج ہو سکتی ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہاسٹلوں میں کیا ہوتا ہے، 2nd فلور، یعنی دو کا کھاٹ آج کل چلا ہوا ہے، جس کے اوپر وہ کھاٹ کو اگر گھر کے اندر لگایا جائے، بہت ہی معمولی قیمت میں ہے، اگر اس عمل کو انجام دیا جائے، تھوڑی سی فکر کی جائے تو یقیناً انجام دیا جا سکتا ہے۔ وہ ڈبل فلور کے کھاٹ لگائے جائیں، اس میں نیچے ایک بچی کو سلایا جائے، اوپر ایک بچی کو سلایا جائے، اگر بوائز ہیں، لڑکا ہے اگر ہمارے پاس، تو دوسری طرف ہمیں لڑکے کو سلایا جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بچہ 10 سال کراس کر جائے، بچہ ہو یا بچی، اس کے بستر الگ کر دیے جائیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج روزمرہ معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ابھی کل کے اخبار میں ایسی بھدی چیزیں شائع کی گئی، پورا نشر کیا گیا کہ ایک ہی جنس میں اب شادیاں بھی شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پنش بھیجا، عذاب بھیجا۔ اللہ نے زمین سے اٹھایا، آسمان میں لہرایا، اور لہرانے کے بعد پھر زمین میں انہیں زمین میں پھینکا، اور پھینکنے کے ساتھ سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ عمل آج پھر انجام دینا شروع کر دیے۔ انسانیت نے اتنے اپنے معیار کو گرا دیے کہ جانور جیسا عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کا ہمیں حکم دینا چاہیے، اور جب نماز کے لیے بچہ تیار نہ ہو تو اسے ضربے لگانی چاہیے، اسے مارنا چاہیے، اس کی خواہشات کو پوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے لیپ ٹاپ، اس کے لیے بائک، اور اس کے لیے اور بھی اس کی خواہشات کی یہ ساری چیزوں کو ارینج کرنے سے پہلے اس کے لیے ہم شرط رکھیں کہ پہلے تو نماز کا پابند ہو جا،
پہلے دعائیں سیکھ کے مجھے سکھا دیں، کھانے کا طریقہ سیکھ لیں، ماں باپ کے حقوق سیکھ لیں، اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو سیکھنے کے بعد میرے پاس آ دیکھ میں تیری خواہش کو کیسے پورا نہیں کرتا، تو ایسے وقت میں وہ بچہ کوشش کرے گا یقیناً ہمارے اس تھوڑے سے ٹریک کو چینج کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر، اس کے پورے اس روزمرہ زندگی کے اندر ایمان داخل ہو رہا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان داخل ہو رہا ہوگا۔ جب یہ فرمان داخل ہوگا تو یقیناً ہمارا بچہ ہمارے لیے دعا کرے گا، تو یقیناً ہم جہنم سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی طریقہ بتایا جا رہا ہے اس سے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی ایندھن سے بچائیں۔ تو یہ بچانے کا طریقہ ہے، ایزلی طریقہ ہے۔ آج اگلی روایت سماعت فرمائیں کہ آج کل مکس تعلیم کا سسٹم چل رہا ہے۔ آج کل ہر جگہ دیکھا جائے تو لڑکے بھی ایک ہی، لڑکیاں بھی ایک ہی اسکول کے اندر، یہ مخلوط تعلیم کا سسٹم آج کل بہت زیادہ عروج پہ ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے بچے، اگر ہماری بچیاں حد شعور کو پار کر گئیں تو کر گئیں یا کر گیا تو یقیناً اس کے سسٹم کو ڈیوائڈ کیا جائے، بوائز کے اسکول میں لڑکے کو داخل کیا جائے، اور جہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، یہاں تک کہ تعلیم دینے والے جو ٹیچرز ہوں وہ بھی لیڈی ہو، ایسے اسکول کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا انتظام ہو چکا ہے یا کچھ دوری پہ ہے تو ہمیں اس اسکول میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً یہ فتنے کا سبب بنے گا۔ البحوث الاسلامیہ المملکت العربیہ سعودیہ، اس کا یہاں کے بڑے بڑے مفتیان کرام صالح عثیمین اور اس طریقے سے صالح القحطانی، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ تو پیج نمبر 106 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے محافل سے، ایسے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز سے اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو بچایا جائے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، اسی لیے بتایا جا رہا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ فتنے کا دور ہے، انسان کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بستر کو الگ کرنا، اسی طریقے سے جہاں میں مخلوط تعلیم کا نظم ہو اس سے اپنے بچوں کو بچانا۔ ایک چیز اور، بچہ ایگزام کے لیے ایگزام ہال میں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ تو تیاری کیا نہیں، کچھ تیاری ہوئی نہیں، تیاری نہ ہونے کے بنا پہ وہ اپنے گھر کو آتا ہے، اور گھر کو آنے کے بعد آن دی پیٹ یعنی پیٹ کے بل بستر پہ لیٹ جایا کرتا ہے اور کتابیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور والدین سوچتے ہیں بہت پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ اس کا ذہن ایکٹیو ہے، حالانکہ ذہن ایکٹیو نہیں بلکہ وہ شیطانیت کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پیٹ کے بل جو بچہ سو جایا کرتا ہے اور سونے کے ساتھ ایسا ہے، یہ جہنمی عمل ہے، یہ جہنم میں جانے والوں کا یہ عمل ہے، گویا کہ کفار اور مشرکین کا یہ عمل ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ باپ کے پیشانی پہ سلوٹ نہیں آیا کرتی اور ماں بھی اس کے لیے یاد دہانی نہیں دلاتی۔ اگر بچہ اس طریقے سے لیٹنے کا عادی ہے تو کم سے کم ہم اسے کہیں کہ بیٹا تو سیدھی لیٹ جا، سیدھے طریقے سے لیٹ جا، جو ڈائریکشن ہے، جو ریلیجیس ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن میں لٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، بچپن سے اس کی پریکٹس کرانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور دینی اعتبار سے تو یہ نقصان ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں شوشن کریا کا جو سسٹم رکھا ہے، یقیناً اگر اس پہ برڈن رکھ دیا جائے، بہت زیادہ ویٹ رکھ دیا جائے تو یقیناً سانس لینے میں کتنی دشواریاں ہوں گی، یا اس کے سسٹم کو آگے بڑھانے میں یعنی شوشن کریا کو فارورڈ کرنے کے لیے اسے کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جب انسان پیٹ کے بل لیٹ جایا کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس عمل سے بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر میرے پاس سے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں سے ہمیں اشارہ کیا، یعنی پیروں سے پیر پہ وار لگایا اور لگانے کے بعد کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے اور تو سیدھے لیٹ جا، اور پاؤں سے وہ کیا تو انہوں نے اپنے ڈائریکشن کو چینج کر دیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3724 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اگلی روایت سماعت فرمائیں، اس کے اندر اکثر غلطیاں ہوا کرتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھاتے، وہ ہمارے لیے دشواریوں کا باعث بن جاتے، بے عزتی کا ذریعہ بن جایا کرتے۔ ہمارے بچے کبھی اپنی نانی کے ہاں، کبھی اپنے دادا کے ہاں، کبھی اپنی پھوپھی اور خالہ کے ہاں جایا کرتے ہیں اور انہیں کھانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا، پتہ چلا وہ شادی کی محفل ہے اور شادی کی محفل میں جانے کے بعد کھانے دیکھنے کے بعد بچے گھبرا گئے، بوڑھے بھی گھبرا جاتے تو بچے کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں۔ تو اس کا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ہمارے سامنے کھانا آئے،
جب ہمارے سامنے کھانا آئے تو اس سے پہلے ہمیں کون کون سے اعمال کو انجام دینے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں ہاتھ دھلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہاتھ میں بہت سارے حشرات الارض رہا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے باریک باریک کیٹ رہا کرتے ہیں جو ہم نے کھانا ہے فائدے کے لیے، وہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے، ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم ہاتھ دھلیں گے، ہاتھ دھلنے کے بعد جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے تو ہم کھانے کے لیے سب سے پہلے سامنے سے کھانا شروع کریں گے، نہ کہ عمدہ چیزیں ہمارے سامنے، ہماری پھوپھی کے سامنے، ہماری خالہ کے سامنے عمدہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد نکال کے ہم کھانا شروع کر دیے۔ پتہ چلا کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے والد کے پاس فون آ رہا ہے کہ ارے اپنے بچے کو تو نے ادب سکھایا نہیں۔ پتہ چلا کہ جس بچے کو ہم نے بھیجا تھا کہ ہماری تھوڑی امیج کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن وہ ہمارے لیے انسلٹ کا ذریعہ بن گیا۔ تو ایسے عمل کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، ان ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يدا تطيش في صحفي فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك فما رأيت تلك تعمني بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام سلمہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں غلام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یعنی ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ کھانے کے لیے جب تشت پیش کیا گیا تتیش فی الصحف، وہ اپنے ہاتھ کو پھرانے لگا، وہ تشت کے اندر، پلیٹ کے اندر ہاتھ کو پھرانے لگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر، یعنی بسم اللہ کر، وکل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہے سامنے سے کھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی انبیاء کرام آئے، یہ رولز کسی نے نہیں بتایا جو رولز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ تمام ریلیجیس کے، تمام دنیا کے مذاہب کی کتابوں کو آپ ٹٹولیں، پڑھ کے آنکھیں پتھرا جائیں، لیکن یہ رولز، یہ طریقہ، یہ زندگی گزارنے کا، یہ اخلاقی نمونہ ہمیں کسی کتابوں میں نہیں ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5376 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آداب ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگلی روایت سماعت فرمائیں، قضائے حاجت۔ اب ہم نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد جب ہم ڈن ہو گئے، ڈن ہونے کے بعد ہمیں کچھ دیر کے بعد وہ ڈائجیشن سسٹم اس کے اندر پورا اسے کرش کرے گا، کرش کرنے کے بعد ہمیں قضائے حاجت جانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا۔ یقیناً وہ جنوں کی جگہ ہے، یقیناً شیاطین کے شر کی جگہ ہے۔ اگر اس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے تو ہمیں جب قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جب جانے کی ضرورت پڑے تو ہمیں سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتایا کہ ہم دعا پڑھ کے داخل ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کے ہم اس کے اندر داخل ہوں، یقیناً ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آسانی سے جو فضلہ ہے ہمارے جسم سے دور ہو جائے گا، تو یقیناً ہم امن محسوس کر رہے ہوں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، راستے میں بعض نوجوان بائک ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں پیشاب کی حاجت ہوئی، اور پیشاب کی حاجت کے ساتھ ہی اپنے بائک کو ایک طرف کھڑا کیا، اور کھڑے کرنے کے بعد بہت اچھی جگہ دکھی اچھی جگہ کہ درخت کے سائے میں بہت اچھی جگہ ہے، اور وہاں پہ بہت سارے پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے کوئلے بھی ہیں، اور اسے یہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ محسوس ہی نہیں ہوتا یہ کس کی غذا ہے۔ ہمارے ساتھ دوسری مخلوق بھی رہا کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی نظم و نسق کیا ہے اسی کائنات کے اندر۔ وہ پتھر جنوں کی غذا ہے، کوئلہ جنوں کی غذا ہے، ہول کے اندر ڈینجریس جانور رہا کرتے ہیں، بعض جانور اپنے پلیس کو بدلا کرتے ہیں، پتہ چلا ہم نے اس ہول کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، اس کے اندر سے سانپ نکلا اور انسان کو نقصان پہنچا دیا، ہمیں نقصان پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی نمونہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت حدیث نمبر 269 نمبر حدیث ہے کہ راستے کے سائے دار جگہ پہ پیشاب نہ کیا کرو، قضائے حاجت کو نہ جایا کرو، اسی طریقے سے کھڑے پیشاب نہ کیا کرو، الا یہ کہ اگر کوڑے کی جگہ ہو، اگر وہاں سے ممکن ہے کہ ہم بیٹھ کے پیشاب کریں گے، ہمارا کپڑا ملوث ہو جائے، تو یہاں بھی اسلام نے رخصت دی ہے، لیکن ہم اسے دائمی عمل بنانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سفر میں ہیں تو سفر میں یورینل بنا ہوا ہوتا ہے، جو آج کل ماڈرن ایرا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، یورینل کے اندر ہم آسانی سے پیشاب کر سکتے ہیں، ہمیں چھینٹیں نہیں پڑا کرتے، تو ایسے وقت میں ہم کھڑے بھی پیشاب کر سکتے
سکتے ہیں، لیکن یہ اسلام نے اجازت دی ہے، نہ کہ یہ دائمی عمل ہے، اس پہ عمل اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں یا اس طریقے سے کوئی پریشانی لائق ہو یا کوڑے کا ڈھیر ہو یا نجاست کا پھیلاؤ ہو تو ایسی جگہ پہ اسے عمل کیا جائے۔ اگر اسے ہم نے دائمی عمل بنا لیا تو یقیناً طبی اعتبار سے ہم مسانے کے مریض بھی ہو جائیں گے۔ کھڑے رہ رہ کے پیشاب کرنے سے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا وہ ہمیشہ بیٹھ کے ہی پیشاب کرنے کا تھا، لیکن عذر کی بنا پہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے ہم نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے کیا لینا دینا، یقیناً اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف ہمیں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر کبھی بھی ہم باتھ روم بنائیں، اس طریقے سے کوئی بھی سسٹم بنائیں تو ہمیں اس کا وہ پشت بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور فرنٹ سائڈ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 394 نمبر حدیث ہے۔ ان ساری روایتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزمرہ کی زندگی کا گزران ہوا کرتا تھا وہ پریکٹیکلی طور پہ اس چیز کو عمل کرتے اور عمل کرنے کے بعد انسانیت کو بتلاتے، اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھا کرتے انہیں پریکٹیکلی طور پہ یہ چیزیں بتایا کرتے، لہٰذا جب وہ بتایا کرتے تو وہ فوراً اسے محفوظ کر لیا کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سنتے ضرور ہیں، ہمیں معلوم سب کچھ ہے، کتابوں بھی ہمارے گھر پہ اویلیبل ہے، ٹی وی کے ذریعے سے بھی ہمیں اس چیز کو باخبر کیا جا رہا ہے، لیکن ہم سنتے ضرور ہیں لیکن ہمارے دل پہ اس کا دستک نہیں ہوتا، لہذا اسے ہم نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اسے عمل کرنے کی۔ اسی طریقے سے سونے کے آداب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بھی آداب بتائیں۔ سب سے پہلے ہم جب بستر پہ جائیں تو بستر کو ہم جھاڑیں، سب سے پہلے ہم بستر کو جھاڑیں، کیونکہ گھریلو زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہمارے بستر پر مکڑی چڑھی ہوتی ہے، کبھی ہمارے بستر پہ لیجرڈ یعنی چھپکلی چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ چلا ہم اس پہ جا کے سو گئے، سونے کے ساتھ ہمیں اسکن انفیکشن ہو گیا، اسکن میں کوئی ٹربل آ گیا، ڈاکٹر کے پاس بے شمار پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس عمل کو اختیار کرنے کی، اپنے بستر کو ہم جھاڑیں۔ اسی طریقے سے ہماری ماں ہمارے کپڑے کو سل رہی تھی اور سلنے کے ساتھ اچانک فون آ گیا کسی کا، وہ فون میں مشغول ہو گئی اور نیڈل ہمارے بستر پہ رہ گیا، اور ہم نے جانے کے بعد بستر کو جھاڑا نہیں اور ہم بغیر ارادے سے ہم جا کے اس پہ سو گئے، لیٹنے کے ساتھ پتہ چلا ہمارے جسم میں سوئی چبھ گیا، تکلیف کا باعث بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑو، چادر کو جھاڑو، اچھے طریقے سے صاف کرو ٹٹولوں سے، اور ٹٹولنے کے بعد حدیث بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6320 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑو، اور سوتے وقت بہترین طریقہ یہ ہے، اب بہترین ورد ہے شیطانی وسوسے سے محفوظ رہنے کا نسخہ۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، اتنے میں بچے کو نیند آ جاتی، وہ سو جاتا، رات میں سپنے میں دھماکہ ہوا، ماں اوپر سوئی ہے اور بچہ کھاٹ کے نیچے سو رہا ہے، ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ اگر اپنایا جائے تو یقیناً ہم شرارت سے بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بھی شیطان کے کچوکے لگانے سے، جسم پہ دستک دینے سے ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ وہ نسخہ کیا ہے وہ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے اور دیگر مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھا کرتے، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے، اور بھی جتنی بھی جو سونے سے پہلے کی جو دعا ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھا کرتے اور اس کے بعد بستر پہ سویا کرتے۔ اگر یقین مانیں یہ سب دعائیں ہم پڑھ کے سوئیں تو یقیناً شیطانی وسوسے سے محفوظ رہیں گے۔ یقیناً شیطان اس طریقے سے ڈینجریس تصاویر ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں آئے گی، اگر اللہ یہ کہ کبھی آ جائے آزمائش کے طور پہ تو الگ بات ہے، لیکن یقیناً اگر یہ مجرب نسخہ ہے، اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو ہم بھی محفوظ، ہمارے بچے بھی محفوظ، ہمارا گھریلو سسٹم بھی محفوظ۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3275 کے اندر۔ بتائیے کتنا عظیم نسخہ ہے، یہ ہمیں فری میں مل رہا ہے، لیکن ہم فری میں حاصل کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے قیمتی پیسوں کو صرف کر کے دو تعویذ گنڈے اور نہ معلوم
کیسے کیسے ڈراموں کو اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بھی ہمیں امن نہیں ملا تو کہیں اور چلو چادر چڑھانے کی ضرورت ہے، شاید کہ اس مردے سے کچھ مانگ لیں، اس سے ہمیں کچھ امن حاصل ہو جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھ بتا دیا ہے، ہر مرض کا علاج بتا دیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی روایت سنیں، داہنی کروٹ لیٹا کریں۔ بچے کو یہ تلقین کیا کریں کہ وہ داہنی کروٹ لیٹا کریں اور اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو اپنے یہاں پہ رکھا کریں۔ یقیناً جب اس عمل کو اختیار کرے گا کم وقت میں اس کی نیند پوری ہو جائے گی، اور اس کا سائنس پرابلم، جو سانس کا پرابلم ہوا کرتا ہے بچوں میں اکثر، وہ چیز سے بھی بچہ محفوظ رہے گا اگر اسے عمل کیا جائے، کیونکہ جسم کی جو بناوٹ ہے وہ اسی اعتبار سے ہے۔ پتہ چلا کہ ہم دوسرے ڈائریکشن سے جب سویا کرتے ہیں تو اپنے اس سانس کی جو سوسن کریا ہے اس کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں، تو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم داہنے کروٹ لیٹیں گے تو یقیناً بہت ساری چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، اور جب ہم سوئیں تو سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ پہلے لعاب نکالیں منہ سے، اور نکالنے کے بعد اپنے جسموں پہ لگائیں، لگانے کے بعد ہم اپنے بستر پہ جائیں، اور جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہماری فجر فوت نہ ہو جائے، تو یقیناً اذان سے پہلے ہی ہم بیدار ہو جائیں گے۔ ایک دو دن تاخیر ہوگی، لیکن اگر دل کے اندر فکر آ جائے، والدین کے دل کے اندر اور فکر آ جائے اور بچوں کو آمادہ کر دیں تو یقیناً آنکھ کھل جایا کرتی ہے۔ تو ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے نسخے پہ عمل کرنے کی۔ اگلی اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اچھی بات سکھائی جائے، اپنے بچوں کے سامنے اچھی بات کی جائے۔ ایسا نہ کہ فیملی سسٹم سب ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ میں رہنے کے بعد اپنے بچوں کے سامنے والدین جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کا ذہن منتشر ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے جھگڑیں گے اب ہم سوچیں کہ وہ ہمارا تابعدار ہو جائے، ہماری حکم کی تعمیل کرنے والا ہو جائے، ہم تو اپنے گھر میں حکم کی تعمیل کرتے نہیں، بڑوں کی تعظیم کرتے نہیں، اور بچوں سے امید لگا بیٹھے کہ یہ ہماری خدمت گزار بنے گا، نہیں، افیکٹ پڑا کرتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو جھگڑے ہوں، آپس کے میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، تو یقیناً اسے آپس میں ہی اس تنازع کا بدل ڈھونڈیں، اپنے بچوں کے سامنے اسے ظاہر نہ ہونے دیں، کیونکہ بچوں پہ افیکٹ پڑا کرتا ہے، اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6136 نمبر حدیث ہے، ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی بات بتائیں یا خاموش رہیں، اپنے بچوں کو اچھی بات بتائیں یا تو وہ خاموش رہیں۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو لان تان کرنے سے روکنا چاہیے، اپنے بچوں کو لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً آج اس نے کچھ غلط کام کر دیے، یقیناً وہ سزاوار ہے، اگر ہم نے عفو کرم کیا اور اگر ہم نے اسے درگزر کیا تو یقیناً والدین کی محبت اس کے دل کے اندر آئے گی، آئندہ وہ نہیں کرے گا۔ یقیناً ابو نے ہمیں سرزنش نہیں کیا، ہمیں ڈانٹا ڈپٹا نہیں، تو لہٰذا وہ آئندہ اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ اصلاح کے لیے شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے، اگر اسے ضربے لگانے کی ضرورت پڑے تو ہم اسے ضرب لگائیں، لیکن اتنی ضربیں نہ لگا دیں کہ اس کا کمر سوج جائے، اس کا ہاتھ سوج جائے، یا اس طریقے سے اس کے خصوصاً چہروں پہ تو بچوں کو نہ ماریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اور جانوروں کی طرف پٹائی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پتہ چلا دکان کا پورا خمار ہم اپنے گھر کے اندر لائے اور اپنے بچوں کو ضربے لگانا شروع کر دیے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بچوں کو لان تان سے بھی ہمیں بچانا چاہیے اور بچنا چاہیے خود بھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بہت زیادہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن لان تان، مومن کی صفات نہیں ہے کہ وہ لان تان کریں یا اسی طریقے سے اپنی زبان سے آج کل چلائے نا، میں تو جوک سنا رہا ہوں، بچے یہ کہتے ہیں کہ پاپا میں ایک جوک سناؤں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، فحش گو، فالتو باتیں کرنے والا، باتوں سے بھدی بھدی کلمات زبان سے نکالنے والا، یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بد مجاز یعنی تھوڑے تھوڑے لمحات میں تندخو ہو جانا، بالکل اتاولا ہو جانا، آگ ببولا ہو جانا، یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ ہم عفو کرم کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1610 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔
یہ نمبرات اس لیے بتائے جا رہے ہیں، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، تو یہاں پہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے شکوک کو دور کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ہم تحقیق بھی کریں گے، یہ بھی ایک علم کا شعبہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم جتنی بھی جستجو کریں گے، یقیناً ہمیں رہنمائی ملے گی، ہم کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ضرورت ہے خالی وقت میں کتاب پڑھنے کی۔ اللہ رب العالمین سے بار بار یہ دعا بھی کرنی چاہیے اپنی نمازوں میں، اپنی عبادت کے لمحات میں، کہ اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح فرما۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا عمل ہم اختیار کریں گے اور ان باتوں کو ہم سننے کے بعد اسے عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی فکر مند ہوں گے اور اپنے بچوں پہ محنت کریں گے، والدین جب بچوں کے دروازے پہ جائیں تو جانے کے ساتھ بلند آواز سے صبح کے وقت میں جب دروازہ کھٹکھٹائیں تو ہم یہ آواز لگائیں کہ جو بھی نام ہو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہم بلند آواز سے دعا پڑھیں، تو یقیناً جب ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہوں گے تو ہماری بچی یوں ہی پڑھ رہی ہوگی، ہماری گھر والی بھی خود پڑھ رہی ہوگی، سن کے وہ کلمات ادا کر رہے ہوں گے، ہمیں اس کا اجر مل رہا ہوگا۔ گھر میں 10 افراد ہوں گے، 10 نے اپنی زبان کو ہلایا، اس کلمات کو ادا کیا، ہمارے لیے کتنے ہمارے حق میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو تھوڑی سی ضرورت ہے اپنے اندر چینجنگ لانے کی، تھوڑی سی ضرورت ہے اپنی روزمرہ زندگی، اپنے لیونگ اسٹائل کو، تھوڑے اسٹینڈرڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اسے اسٹرائک پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی دین کی تعلیم کی محبت پیدا فرما، یا اللہ والدین کی محبت بھی پیدا فرما، یا اللہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، مریض کی عیادت کرنے والے ہوں، سلام کے پرچار و پرسار کرنے والے ہوں اور قرآن مقدس پڑھ کے دوسروں کو سنانے والے ہوں، رب سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہوں۔ یا اللہ سنانے کو شرف قبولیت سے نواز کر، یا اللہ ہم سب کے لیے باعث خیر بنا، نجات کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا، یا اللہ کہنے سننے کو عمل جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔